اللہ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا تعلق اللہ کی مقدس عبادت نماز سے ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج میں مختصر سے وقت میں نماز کے طرائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اجمالاً، کیونکہ یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں آپ حضرات بہت بغور سماعت فرمائیں۔ جب آپ اس طریقے کو سماعت فرمائیں گے تو خود آپ کو احساس ہوگا کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جس وقت میں ہم پڑھ گزرتے ہیں، کیا اگر اس انداز سے نماز پڑھی جائے تو اس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم 4 سے 5 رکعت 5 منٹ میں جو ہے ہم 4 رکعت، بعض لوگ جو ہے 6 رکعت پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن جب نماز کے حق اور اس کے انداز کے ساتھ جب ہم اور آپ ادا کریں گے تو خود ہمیں اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور اس کے ادا کرنے میں انسان کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا کہ نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، میں ڈائریکٹ نماز سے آپ کے سامنے جو ہے شروع کرتا ہوں کہ انسان جب پاک و صاف ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو جب پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا، آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج میں آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کرنے کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب یہ فکر ہمیں اور آپ کو ہوگی تو یقیناً ہمارے اندر ایک کیفیت، ایک ہیجان پیدا ہوگا، ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہوگا کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ جا رہے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ وہ بارگاہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم جیسی نعمت عطا کی، یہ وہ بارگاہ ہے جس نے رہتی دنیا تک جو ہے تمام مخلوق کو جو مخلوق جس جگہ ہے اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام فرما دیا ہے۔ میں اس بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس بارگاہ میں سر نیاز ہم کرنے جا رہا ہوں جو وہ عالی مرتبت اور وہ بلند و بالا ہے کہ جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، جو صرف لفظ کن سے تمام کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو خلوت میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے، جو جلوت میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے۔ میں اس خالق
کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے جا رہا ہوں جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں جو پروردگار عالم ہمارے خشوع کو بھی جانتا ہے اور ہمارے خضوع کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ فکر لے کر کے ہم جائیں گے تو یقیناً جو ہے ہماری تمام خواہشات اور ہمارے تصور و خیالات میں دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ خود بخود ہمارے ان ذہنوں کے پردے سے جو ہے خود بخود ہٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر اچانک ہمارے ذہن میں تمام طرح کی اگر امنگیں ہوتی ہیں، ہمارے خیالات میں تمام طرح کی رنگینیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی ڈرا دینے والی چیز اچانک اگر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ذہن میں وہ تمام چیزیں خود بخود محو ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دنیا میں جس چیز سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں وہ اگر اچانک ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں جس کو اس رب نے پیدا کیا ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے، اب آپ آئے، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یہ تمام فکر اور خیالات کے ساتھ کہ تم کدھر ہو۔ اسی لیے کسی بزرگ نے یہ کہا تھا، جب کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس قدر جو ہے آپ ڈرے ہوئے کیوں ہوتے ہیں، آپ سہمے ہوئے کیوں ہوتے ہیں، آپ کے بدن میں لرزہ کیوں طاری ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو دنیا کے خیالات کیوں نہیں آتے ہیں؟ بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جس رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں یہ کیفیت میری بھی بن جائے تو میری عادت تو یہ ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ پل صراط ہے جس کے نیچے جہنم ہے۔ خیالات یہ ہے، اور سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس جنت ہے کہ اگر میں یہ پل صراط پار کروں تو کوئی بھی طاقت روکنے والی نہیں ہے اس چیز سے کہ مجھے جنت میں جانے سے روک دے۔ تو سامنے میں اللہ کی اس عظیم نعمت جنت کو تصور میں رکھتا ہوں، اور جہاں کھڑا رہتا ہوں اسے میں پل صراط تصور کرتا ہوں، اور پیچھے میں موت کے فرشتوں کو تصور میں رکھتا ہوں کہ اگر ذرا بھی ہم نے ادھر ادھر کیا تو وہ خطرناک فرشتہ جو ہے ہمارے پیچھے موجود ہے، کہیں وہ میری روح نہ نکال لے۔ اور پھر میں دائیں بائیں جو ہے اللہ کے جو ہے مقدس جو ہے فرشتوں کو جو ہے میں خیالات میں رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر جس کے خیال میں یہ ہو کہ پیچھے ملک الموت ہو، جس خیال میں یہ ہو کہ جس کے نیچے جو ہے جہنم کی جو ہے وادیاں ہوں، جس خیال میں یہ ہو کہ اس کے آگے جو ہے جنت کی بہترین شاندار جو ہے وہ محلات ہیں، بتاؤ اس کے اندر کیا یہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو ایک عبادت کی کیفیت ہونی چاہیے؟ تو حضرات یہی ہمارا اور آپ کا انداز ہونا چاہیے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو سب سے پہلے وہ تمام فکر، وہ تمام خیالات ہونے چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اس اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سر نیاز خم کرنے جا رہا ہوں جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ جب یہ آپ کھڑے ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو، ہے نا، کعبہ کی طرف۔ ہم لوگ جو پچھم کہتے ہیں تو چونکہ پچھم کعبہ پڑتا ہے ہمارے یہاں سے اس لیے پچھم کہہ دیتے ہیں، لیکن خیال یہ کہ ہمارا رخ جو ہے کعبہ کی طرف ہو۔ اب یہ کعبہ کی طرف ہونے کے بعد بالکل آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اپنے قدم کے درمیان فاصلہ صرف 4 انگل کا رکھیں۔ آج کل نت نئے مسائل جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی تو اتنا پھیلا کر کے رکھتا ہے جیسے اس کے نیچے سے بکری کا بچہ نکل جائے۔ تو یہ سب جو ہے بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط طریقے ہیں۔ اس کا انداز یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ ہمارے قدموں کے درمیان جو ہے 4 انگل کا فاصلہ۔ اب اس کے بعد جو ہے چونکہ آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ارادہ لے کر کے آئے ہیں کہ ظہر پڑھوں گا، کہ عصر پڑھوں گا، کہ مغرب پڑھوں گا، کہ عشاء پڑھوں گا، یا کوئی نفل پڑھوں گا۔ جب آپ چلے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیت آپ کی ہے، تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا، لیکن جو ہے وہ آنے کے بعد نیت جب زبان سے وہ کرنے لگا تو بجائے ظہر کے عصر نکل گیا،
असर निकल गया, घर से चला वो ज़ोहर की नीयत करके, और पढ़ना हकीकत में ज़ोहर ही है, लेकिन ज़ुबान से असर निकल गया, तो कहा फरमाते हैं कि उसकी नमाज जो है बिला शुबा हो गई, इसलिए कि जो है नीयत ज़ुबान से करने का नाम नहीं है, नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है ना। तो बहरहाल ज़ुबान से कह लेना ये अफजल है, अच्छा है, मुस्तहब है। तो हम और आप जो है इस अंदाज से खड़े हों कि हमारे कदमों के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो, और उसके बाद जो नीयत लेकर के आप आए हैं, अब उस नीयत को अफजल बनाने के लिए आप ज़ुबान से कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आपको फजर की नमाज पढ़नी है, तो आप फजर की नीयत कर लीजिए, और फजर की नीयत करने के बाद उसके बाद यूं हाथ उठाएं, और उठाने के बाद जो है अपने इस दोनों अंगूठे को कान के लौ तक लाएं, है ना। ये कान के जो है लौ है यहाँ तक, और ये दोनों तलहत्ती जो है ये आपकी ठीक क़िबला के सामने हो, है ना, वो क़िबला के सामने हो। अब फ़ुक़हा यहाँ पर भी फरमाते हैं, बाज़ जो है हमारे फ़ुक़हा किराम, कि अगर इसको जब लाएं तो ये तसव्वुर में रखें कि हम जो ये उठा रहे हैं और जो ये कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस तरीक़े से जो है किसी न किसी चीज़ को रोका जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी आ रही हो, उसे अगर रोकना हो तो हम यूं करते हैं, इस तरीक़े से रोकते हैं। तो जब आप हाथ उठाएं तो खाली ये ना सोचें कि बस ये उठाना एक काम है, नहीं, बल्कि आप इस काम के अंदर मसलहत ये ख्याल में रखें कि हम जो हाथ हमने जो उठाया है वो अपने दिल को रोक रहे हैं, अपने दिल को हम मना कर रहे हैं, अपने नफ्स को हम जो है मना कर रहे हैं। किस बात से? इसलिए कि हर किसी का नफ्स जो है उसे बड़ा बनाता है, वो समझता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, हम ही सबसे बड़े हैं, हर नफ्स में ये ख्याल पैदा होता है। तो ये हाथ उठाने का मकसद और हिकमत हमारी ये होनी चाहिए, और तसव्वुर में ये होना चाहिए कि हम इससे जो है अपने नफ्स को रोक रहे हैं। खबरदार हो जा, बड़ा तू नहीं है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तू बड़ा नहीं है, इससे आप रोक रहे हैं। तो इससे रोकने का काम उस वक्त तक है जब तक कि आप जुबान से बता करके जो है फाइनल ना कर दे, जाहिर ना कर दे कि आपके नजदीक बड़ा कौन है। तो जैसे ही आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर का आप माना देखें। अल्लाहु अकबर का माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो चूंकि इसको उठा करके आप इस हाथ के जरिए से अपने नफ्स को मना कर रहे थे, खबरदार तू बड़ा अपने आप को न समझ, तेरी हैसियत क्या है। लेकिन जैसे ही आपने कहा और बता दिया नफ्स को तू बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर जैसे आपने कहा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसको छोड़ करके फिर आप यूं ला करके हाथ बांध लें, है ना, इसको हाथ बांध। हाथ बांधने का तरीका क्या है? फ़िक़्ह हनफ़ी में हम सब इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, है ना। तो उनके नज़दीक ये है कि हम अपने हाथ को लाएं और ला करके नाफ के नीचे ला करके दायां हाथ, खब्बा हाथ नीचे और दाहिना यानी सज्जा हाथ ऊपर, यूं ला करके अपने इस तलहत्ती को जो है इस कलाई के बराबर मिलाएं यूं, और इसको यहाँ रख करके इन 3 उंगलियों को कलाई के, बाएं हाथ की कलाई के पीठ पर, इसको पीठ कहते हैं, ऊपरी हिस्सा को पीठ कहते हैं, है ना, और नीचे हिस्सा को इसको पेट कहते हैं। तो पीठ पर यूं रखें, और आप ये जो छोटी वाली जो उंगली है सबसे किनारे वाली और ये अंगूठा, इन दोनों से उस कलाई के दरमियान में पकड़ लें, यूं अंदाज होना चाहिए ना, और इस तरीके से रख लें। अब आपने कह दिया, तो अल्लाहु अकबर जो हमने कहा, इस अल्लाहु अकबर का नाम है तकबीर। क्या नाम है? तकबीर। यही वजह है कि जब हम नारा लगाते हैं तो बोलते हैं, जब एक शख्स कहता है नारे तकबीर, तकबीर का नारा बोलो, तो हम क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर का नाम ही तकबीर है ना। तो अब चूंकि ये तकबीर था, अल्लाहु अकबर कहा, लेकिन हमने ये तकबीर किस लिए की थी? नियत ये बांधने के लिए। इस बांधने को कहते हैं तहरीमा, है ना। इसलिए इस तकबीर का नाम हो गया तकबीर तहरीमा। नमाज की सबसे पहली तकबीर, उसका नाम क्या है? तकबीर तहरीमा। तहरीमा इस बांधने को कहते हैं। ये बांधने के लिए मैंने अल्लाहु अकबर कहा, तकबीर कही, इसलिए इस तकबीर का नाम हो गया तकबीर तहरीमा। अब ये तकबीर तहरीमा कहते हुए हमने हाथ को बांध लिया, है ना। बांधने के बाद
ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. ماشاء اللہ. کہاں؟ سجدے کی جگہ، کھڑے ہونے کی حالت میں، ہے نا. اور اس کھڑے ہونے کو ہم کیا کہیں گے؟ جو ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھا ہے، اب ہمیں ثنا پڑھنا ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنی ہے. اس اتنی دیر تک کھڑے ہونے کو فقہ کی زبان میں اسے قیام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیام. قیام کا معنی ہی ہوتا ہے کھڑا ہونا، ہے نا. تو اس کو قیام کہتے ہیں. تو قیام کی حالت میں ہماری نگاہیں کہاں ہوں؟ سجدے کی جگہ ہوں. اب اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے ثنا، ہے نا. ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے تعوذ. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. اس کے بعد پڑھیں گے تسمیہ. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ہے نا. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط سلط ہوا تو پھر نماز کا دوبارہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہو جائے گا. ثنا یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. تعوذ یہ سنت ہے. تسمیہ یہ جو ہے سنت ہے. لیکن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے. اس میں اگر ایک حرف بھی اگر غلط ہوا جس سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، معنی کچھ کا کچھ ہو گیا، تو پھر جو ہے اس سے نماز دوبارہ پڑھنے والی ہو جاتی ہے. لہٰذا نماز میں جو چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں واجب ہیں، ان دونوں کا کم از کم جو ہے جاننا یہ بالکل فرض ہے. ایسے ہی چیزوں کے جاننے کے لیے ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. تو فرض جو ہے علم کا سیکھنا، یہ اس علم کا سیکھنا ہے جو از حد ضروری ہے، جس کے بغیر ہماری عبادت نہ ہو سکے. اس کا سیکھنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. کل قیامت کے میدان میں یہ عذر نہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے مدرسہ نہیں گئے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، ہم کسی سے پوچھ نہ سکے، ہمارے پاس انتظامات نہیں تھے. بہت خطرناک معاملہ ہوگا. تو اس سب کے لیے کوئی بہانہ وہاں چلنے والا نہیں ہے. سمجھ رہے بات نا؟ اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا ہر مومن مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے. اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے، پھر جب ہم سورۃ الفاتحہ ختم کر لیں گے تو اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے یا کوئی آیت پڑھیں گے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ارادہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی درمیان سے کوئی آیت پڑھنا ہو تو وہ بسم اللہ نہ پڑھے. اور اگر کوئی سورت پڑھنا ہو، سورت شروع کرنی ہو قل هو اللہ سے، انا اعطیناک الکوثر، قل اعوذ برب الفلق، اس طریقے کی جو بھی سورتیں ہوں، سورت اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہو تو پھر آہستہ بسم اللہ بھی پڑھ لو. اور اگر کوئی آیت درمیان سے پڑھ رہے ہیں جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، تو فرماتے ہیں کہ پھر بسم اللہ بھی نہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے وہ پھر وہ آیت شروع کر دے. اور اگر سورت پڑھنی ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر جو ہے کوئی سورت جو ہے وہ پڑھے. وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم جو ہے رکوع میں جائیں گے، ہے نا. رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کا طریقہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہاتھ چھوڑتا جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں جائے. ایسا نہیں کہ سورۃ الفاتحہ اور سورت کی آیت پڑھنے کے بعد ہاتھ بالکل چھوڑ دیا مستی سے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے رہ جائیں. اس کو مکروہ لکھا ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ چھوڑتے بھی جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اب رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے. اللہ اکبر کا نام تکبیر ہے، میں نے بتایا. اب چونکہ اب تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جا رہے ہیں، اس لیے اب اس تکبیر کا نام ہو جائے گا تکبیر رکوع. تکبیر رکوع. تکبیر رکوع کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے. اور رکوع میں جانے کے بعد کیا انداز ہونا چاہیے مردوں کا؟ تو مردوں کا انداز یہ ہے کہ اپنے ان تلہتیوں کو، ہے نا، اسے گھٹنے پر رکھیں اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان انگلیوں سے خوب زور سے اس کو پکڑ لیں، پھیلا کر کے. انگلی بالکل سٹی نہ ہو، سمجھ بات نا، بلکہ خوب پھیلا کر کے رکھیں اور اس کو خوب زور سے ایسے یوں پکڑ لیں
اور ہاتھ کو سیدھا، پیٹھ اور گردن یہ دونوں سیدھی، ایک دم بالکل سیدھی رکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے حالت رکوع میں دیکھیں گے کہاں؟ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ قدم کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس ابھری ہوئی ہڈی پر، ناخن بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ناخن پر، کیونکہ ناخن بھی دیکھیں گے تو وہ ابھری ہوئی ہڈی پر نظر رہے گی، اور جب ابھری ہوئی ہڈی کو دیکھیں گے تو بھی ناخن پر نگاہ ہوگی۔ تو لیکن کتابوں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ قدم کی ابھری ہوئی ہڈی پر وہ نظر رکھے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ پڑھے تسبیح رکوع۔ تسبیح رکوع آپ سب کو معلوم ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ جس سے اگر یہ ادا نہ ہو تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم نہ کہہ کر کے وہ سبحان ربی الکریم پڑھا کرے، اس لیے کہ جو ہے ہر کسی سے لا کی ادائیگی جو ہے نہیں ہو پاتی ہے، تو جس سے معنی میں بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے، تو اس خرابی کی بنیاد پر وہ گنہگار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ سبحان ربی العظیم نہ کہہ کر کے وہ سبحان ربی الکریم پڑھا کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس سے اگر ذا کی ادائیگی نہ ہوتی ہو تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اب وہ پڑھنے کے بعد کم از کم تعداد 3، زیادہ آپ کی مرضی، آپ چاہے پوری رات پڑھتے رہیے ہے نا، پوری رات میں 2 رکعت ختم کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے نا، لیکن کم از کم 3 مرتبہ جو ہے ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اور رکوع میں نے بتا دیا نگاہ قدم کی ابھری ہوئی ہڈی پر ہو۔ اب اس کے بعد ہم اٹھیں گے ہے نا، اب اٹھیں گے کیا کہتے ہوئے؟ تو اس کی 3 صورت بنتی ہے، یا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یا تو پھر آپ مقتدی بن کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دونوں چیز کہتے ہوئے اٹھیں گے، تسمیع اور تحمید۔ تسمیع کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کو، اور تحمید کہتے ہیں ربنا ولک الحمد کو، یہی 2 کہتے ہوئے اٹھتے ہیں نا۔ تو جب اکیلے پڑھیں گے تو رکوع سے یہ دونوں کہتے ہوئے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اور جب مقتدی بن کر کے پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو صرف ایک کہتے ہوئے، اور وہ ہے ربنا ولک الحمد، یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اس کا نام ہے تحمید۔ اور جب امام بن کر کے پڑھائیں گے تو بھی ایک کہتے ہوئے، اور وہ یہ ہے تسمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ کہتے ہوئے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے۔ اب کھڑے ہو گئے تو پہلے جو کھڑے ہوئے تھے تکبیر تحریمہ باندھ کر، اس کھڑے ہونے کا نام تھا قیام ہے نا۔ قیام یہ فرض ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور اب جو رکوع سے آپ کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جانے کے لیے، یہ جو آپ کھڑے ہوئے اتنی دیر کے لیے، اس کھڑے ہونے کا نام ہے قومہ، یہ ہے واجب، یہ ہے واجب، یعنی یہ اگر چھوٹا تو پھر نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم و ضروری، ورنہ نماز نہیں ہوگی، یہ واجب ہے نا۔ تو یہ کو نام ہے قومہ، اور قومہ نماز میں واجب ہے۔ اس لیے اب وہ لوگ غور کریں جو رکوع سے پورا نہیں اٹھتے، بس اتنا اٹھے اپنی سجدے میں چلے گئے، تو یہ قومہ چھوٹ گیا، اور قومہ نماز میں واجب ہے، اور واجب کے ترک سے، واجب کے چھوٹنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنا اس پر لازم و ضروری ہوتا ہے، اس کی پھر نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ قومہ ہے، اور قومہ یہ ہے واجب، اس لیے پورا سیدھا کھڑے ہوں گے، رکوع سے پورا سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہم اور آپ سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو اب اس تکبیر کا نام تکبیر سجدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تکبیر سجدہ، چونکہ اب اس اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم سجدے میں جا رہے ہیں، اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر سجدہ ہے۔ اب سجدے میں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر کسی کو عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، اب اگر وہ ڈائریکٹ زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ مجبوری کے تحت رکھتا ہے، لیکن جس کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ سجدے کو سجدے کے انداز سے کر سکتا ہو، اس کے باوجود ڈائریکٹ وہ ہاتھ زمین میں رکھے تو پھر یہ خلاف سنت اور خلاف ادب اور خلاف طریقہ، سمجھ گئے؟ اس لیے جو ہے سجدے میں جانے کا انداز آپ سماعت فرما دیجیے۔ کتابوں میں جو آیا ہے وہ آیا کہ جب آپ قومہ سے سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو، ان دونوں ہاتھ کے پنجے کو دونوں گھٹنے پر رکھیں گے،
ٹھیک ہے. گھٹنے پر رکھنے کے بعد پھر یہ دونوں گھٹنا زمین پر رکھیں گے. دیکھیے گا، دونوں گھٹنا زمین پر رکھیں گے، اور دونوں گھٹنا زمین پر رکھنے کے بعد پھر یہ دونوں پنجہ جو ہے وہ زمین پر رکھیں گے. اور رکھنے کا انداز یہ ہو کہ یہ ساری انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں. اس طریقے سے نہیں، ایسے نہیں. بہت سارے لوگ دیکھیے گا وہ یوں رکھتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ چونکہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ سے گھوم جاتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس انگلیوں کا تمام کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اس انداز سے رکھو. تو ہم یوں رکھیں گے کہ اس کی سارے رخ جو ہے انگلیوں کے قبلہ کی طرف ہوں، ہے نا. ابھی رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی ناک رکھیں گے. ایسے نہیں کہ پہلے ماتھا رکھ دیا یا دونوں ساتھ رکھ دیا، یہ سب خلاف سنت ہے. تو پہلے ہم ناک رکھیں گے، ناک کے بعد پھر ماتھا رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد ناک کو اس طرح جمائیں گے کہ نرم ہڈی تک وہ زمین تک لگ جائے، ہے نا. رکھنے کے بعد پھر سجدے کی حالت میں ہم کہاں دیکھیں گے؟ تو ہماری نگاہیں نوک ناک پر، ناک کی نوک پر، جس کو آپ دبائیں گے نا، یہ دبے گی نرم ہڈی تک. تو یہ ناک کی جو نوک ہے یہاں پر ہماری نگاہیں ہوں گی. وہ کہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہے کبھی اس کی یادداشت ختم نہیں ہوگی. اس کے فائدے یہ ہیں، اس کی نگاہ میں کبھی فرق نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب اس کے فوائد ہیں. سمجھ؟ تو یہاں نگاہ ہونی چاہیے. اب اس کے بعد پھر جو ہے ہم اور آپ تسبیح سجدہ پڑھیں گے. اور تسبیح سجدہ وہی ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 11 پڑھیں، 21 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اب ہم دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اٹھیں گے، ہے نا. اب یہیں تک رہنے دیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سجدے میں جانے تک کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے اجمالاً رکھا ہے کہ ہاتھ گھٹنے پر پہلے، پھر گھٹنا زمین پر، پھر دونوں پنجہ ہاتھ کا، پھر زمین پر، انگلیاں سب قبلے کی طرف، پھر اس کے بعد ناک، اس کے بعد پھر ماتھا. اس جمعہ کو آپ کو میں نے یہاں تک کہ اجمالاً طریقہ بیان کیا. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بعد کی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. رب قدیر ہم سب کو اسی انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ اگر اس انداز سے نماز پڑھے تو وہ 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھ سکتا ہے؟ اب آپ سوچو. اس لیے ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جتنی چیزیں پڑھیں وہ خود سنیں. پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ کم از کم خود سن سکے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے یوں پڑھتے ہیں کہ خود بھی نہیں سن پاتے ہیں، بس صرف سالی جو ہے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے خیالات سے سوچتے ہیں کہ میں نے پڑھ لیا. شرعاً ہے نا پڑھنا جو ہے یہ نہیں ہے. پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم خود آپ سن سکیں. سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو اتنا آواز ہو کہ آپ کو لگے کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں. آپ پڑھ کر کے دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو اچھی فکر اور اچھی سوچ عطا فرمائے. پوری ادائیگی کے ساتھ رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.